بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کراچی یونیورسٹی میں کل ہونے والے خودکش حملے کے بارے میں۔ یہ حملہ جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان میں جو مرکزی حکومت ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے سازش کے تحت یہ حملہ کروایا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی مرکز میں حکومت میں شامل ہیں۔ جو چائنیز ہیں، جو چائنیز گورنمنٹ ہیں، وہ امریکہ کی سازش کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ تو ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے۔ ایسے میں بلوچستان میں جو ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے بلوچستان لبریشن آرمی، اس کی ایک خاتون نے حملہ کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام شری بلوچ بتایا جا رہا ہے اور جس کی عمر تقریباً 35 سے 40 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ یہ جو خاتون ہے یہ 2 بچوں کی والدہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون ہے اور زولوجی میں اس نے MSc کر رکھی ہے۔ اس ویڈیو میں اس حملے کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حالات اس طرف کیوں جا رہے ہیں، کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کیوں نہیں کی جاتی۔ 1971 میں ہم نے اپنا آدھا ملک کھو دیا انہی چکروں میں، اور اب ہم کیوں اسی طرف دوبارہ سے جا رہے ہیں۔ ان کے جو واحد مطالبات ہیں مسنگ پرسنز کے یا باقی جو مطالبات ہیں، ریاست ان کو سیریسلی کیوں نہیں لیتی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کب کب حملہ آور خواتین نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا یا اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہی، اس بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ منگل کی دوپہر 2 بجے کے لگ بھگ پیش آیا، جب ہاسٹل سے کنفیوشس ڈپارٹمنٹ کی جانب آنے والی ایک گاڑی پر انسٹیٹیوٹ کے داخلی دروازے پر حملہ کیا گیا۔ کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں 3 غیر ملکیوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے 4 افراد میں بھی ایک غیر ملکی شامل ہے۔ یہ جو دھماکہ ہوا اس میں انسٹیٹیوٹ کے چینی ڈائریکٹر اور 2 خواتین چینی اساتذہ اور ان کا پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق اس وین کی سیکیورٹی کے لیے اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر آنے والے رینجرز اہلکار اور گاڑی میں سوار ایک چینی استاد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جامعہ کراچی کے حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈائریکٹر حال ہی میں 3 برس کی مدت کے لیے ان کو پاکستان میں تعینات کیا گیا تھا۔ انتہا پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تنظیم کے ترجمان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ ایک خاتون خودکش حملہ آور نے کیا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ تنظیم کی جانب سے کسی خاتون نے ایسی کارروائی کی ہے۔ اس خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ خاتون سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے، بہت ساری چیزوں میں اس کے انٹرسٹ تھے، پوئٹری میں اور دیگر یہ چیزیں کرتی تھی۔ اور یہ دھماکہ ہونے سے پہلے بھی ایک ٹویٹ آتا ہے اس کے اکاؤنٹ سے جس میں یہ خاتون لکھتی ہے کہ فیئر ویل اینڈ کمپینین شپ۔ یہ جو مجید بریگیڈ ہے جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ سن 2011 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کا نام اگست 1975 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر کوئٹہ میں حملے کی مبینہ کوشش کرنے والے مجید لانگو نامی نوجوان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی جس کا نام مجید رکھا گیا تھا، جس نے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور سن 2011 میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ BLA کا کہنا ہے کہ اسی ہلاکت والے دن اس فدائی گروپ کی تشکیل کا اعلان ہوا اور تنظیم کے کمانڈر استاد اسلم نے اس کا نام دونوں بھائیوں کے نام پر مجید بریگیڈ رکھا تھا۔ تنظیم کا نام 2011 میں ایک حملے کے بعد پھر اگست 2018 میں چینی انجینئرز کی بس پر ٹرک حملے میں سامنے آیا تھا، جس میں 3 چینی انجینئرز سمیت 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پھر اسی برس نومبر میں چین کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 4 حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی تھی۔ 2019 میں اس گروپ نے پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مرکز گوادر شہر میں PC ہوٹل پر حملہ کیا جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے تھے۔ مجید بریگیڈ نے اس کارروائی کو فدائی مشن قرار دیا تھا۔ اس کے اگلے سال جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا جہاں 4 حملہ آور مارے گئے اور اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی تھی۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے جب مجید بریگیڈ کی جانب سے کسی حملے میں خاتون خودکش حملہ آور کو استعمال کیا گیا ہے۔ کراچی یونیورسٹی میں چینی شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے والی خودکش حملہ آور خاتون شاری بلوچ بتائی جاتی ہے۔ خودکش حملہ آور خاتون کے بارے میں اگر آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں تو ابتدائی معلومات کے مطابق ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع تربت کے علاقے نظر آباد سے تھا۔ خودکش حملہ آور خاتون نے سن 2014 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے B.Ed کی تعلیم حاصل کی، جبکہ 2015 میں بلوچستان یونیورسٹی سے زولوجی میں MSc کر رکھی تھی۔
وہ بلوچستان کے ضلع تربت ہی میں شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ تھی اور گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کلاتک میں ٹیچر تھی۔ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے مطابق خاتون خودکش حملہ آور کا نام شاری بلوچ ہے اور ان کے شوہر ڈاکٹر ہیبتان بشیر بلوچ ایک ڈینٹسٹ ہیں۔ شاری بلوچ 2 بچوں کی ماں تھی۔ ان کے دونوں بچے تقریباً 5 سال تک کی عمر کے ہیں۔ کچھ مزید معلومات کے مطابق شاری بلوچ 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں اور سب ہی تعلیم یافتہ ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے مطابق شاری بلوچ گزشتہ 2 برسوں سے ان کے مجید بریگیڈ کا حصہ تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجید بریگیڈ میں اس وقت کثیر تعداد میں بلوچ خواتین فدائین شامل ہیں۔ شاری بلوچ کے رشتہ داروں کے مطابق شاری کے خاندان میں کوئی بھی شخص جبری گمشدگی یا سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا، لہذا یہ تاثر کہ انہوں نے ایسا کسی ذاتی بدلے کے لیے کیا درست نہیں ہے۔ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے مطابق شاری بلوچ 6 ماہ قبل بلوچستان کے علاقے کیچ سے کراچی منتقل ہوئی اور 1.5 ماہ قبل پہلے بہن کی شادی میں شرکت کے لیے کیچ گئی تھی۔ پاکستان میں خواتین خودکش حملہ آوروں کی اگر تاریخ پر ہم دیکھیں تو اگرچہ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کی جانب سے خاتون خودکش حملہ آور کا استعمال کیا گیا ہو، لیکن وہ ایسا کرنے والے پہلے شدت پسند تنظیم نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اس سے قبل بھی شدت پسند تنظیموں کی جانب سے خواتین خودکش حملہ آوروں کا استعمال کیا جا چکا ہے۔ 2005 میں جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک آپریشن کے دوران 2 بہنوں عارفہ بلوچ اور صبا بلوچ کو انتہا پسند تنظیم لشکر جنگوی کے لیے خودکش حملے کے لیے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے گرفتار کیا، جبکہ خاتون خودکش حملہ آور نے دسمبر 2010 میں خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ میں حملہ اس وقت کیا جب ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت وہاں کے مقامی افراد میں خوراک تقسیم کی جا رہی تھی۔ اس حملے میں 43 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سن 2010 ہی میں 12 سالہ افغان پناہ گزین لڑکی مینا گل نے سیکیورٹی اہلکاروں کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ طالبان کی جانب سے اسے خودکش حملے کے لیے تربیت دی گئی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایسے بہت سارے سیل موجود ہیں جہاں لڑکیوں کو خودکش حملوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں خاتون کی جانب سے ایک اور خودکش حملہ آور 25 جون 2011 میں کیا گیا جب ازبک جوڑے نے ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس اسٹیشن کے قریب خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد پر 2012 میں ایک حملہ ہوا۔ یہ ایک خودکش حملہ تھا جو کہ ایک خاتون نے کیا تھا۔ جون 2013 میں خاتون حملہ آور نے سردار بہادر خان یونیورسٹی کی بس کو کوئٹہ میں نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 25 افراد ہلاک ہوئے۔ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کے مطابق 2002 سے 2017 تک کے درمیان پاکستان میں 460 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 6 خواتین خودکش حملہ آور تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شدت پسند تنظیمیں خواتین کو خودکش حملے کے لیے کیوں استعمال کرتی ہیں؟ تو اس کی بہت سادہ سی وجہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اگر اس نے عبایا پہنا ہوا ہے، وہ عبایا کے نیچے چاہے خودکش جیکٹ پہن کر جا رہی ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی بھی اس کی چیکنگ نہیں ہوتی۔ اگر وہ رکشے میں جا رہی ہے، کسی یونیورسٹی میں ہے، تو اس کی اس طریقے سے بھی چیکنگ نہیں ہوتی۔ تو چیکنگ سے بچنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے، خواتین کی کم چیکنگ ہوتی ہے، اور خواتین کے اوپر شک بھی کم کیا جاتا ہے۔ اب سوال ہمارا یہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے بات کی، کہ ان بلوچستان کے جو علیحدگی پسند لوگ ہیں، ان سے کیوں ریاست بات نہیں کرتی؟ تو ریاست کا کام ہے کہ ان لوگوں سے بات کرے، ان کے مسئلے مسائل حل کریں۔ ایک طرف جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں یا فلسطین کی بات کرتے ہیں یا دنیا کے دیگر حصوں کی بات کرتے ہیں، تو وہیں پر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں یعنی کہ بلوچستان میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ علیحدگی پسند ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 50-70 برسوں سے ہیں، اور یہ لوگ میں مانتا ہوں کہ لاکھوں میں نہیں ہیں، لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سینکڑوں ہزاروں میں یہ لوگ ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی ان کے ہی پیچھے جائیں گی۔ تو ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ جب بھی بلوچستان کا نام آتا ہے تو سب سے بڑا ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسنگ پرسنز ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی میں مانتا ہوں کہ مسنگ پرسنز زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری ایجنسیوں کو مطلوب ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، جن کو پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو یہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ جو عام بلوچ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بلوچ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، پکے سچے محب وطن پاکستانی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر علیحدگی کی تنظیمیں کام نہیں کرتی۔ پاکستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں ہے، سندھ میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اور پنجاب میں بھی ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر علیحدگی پسند تنظیمیں نہیں ہوتی۔
لیکن بھارت جو انٹرنیشنل سطح پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان آرمی بلوچستان پر ظلم کرتی ہے اور وہاں پر علیحدگی کی کوئی تنظیمیں ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی تنظیمیں ہوتی ہیں، کچھ سو ہزاروں میں بس یہ لوگ ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جس اسکیل کی موومنٹ فریڈم موومنٹ کشمیر کے اندر ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کشمیر کے اوپر تو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ اگر پاکستان نے ایک مزید سیٹ بیک نہیں چاہیے پاکستان کو، وہ سیٹ بیک جو کہ 1971 میں ہمیں ملا تھا، تو یہ مسٹ ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جنرل رحیل شریف کے دور میں اور دیگر ادوار میں بہت سارے علیحدگی پسندوں نے اپنے ہتھیار ڈالے اور پاکستان کا پرچم تھاما۔ تو ان لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہونے چاہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے تو ان لوگوں سے کیوں بات نہیں کی جا سکتی؟ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ساری سچویشن اتنی زیادہ آسان 2+2 والی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے بات ہی کر سکتے ہیں، جبکہ ہماری جو آرمی ہے وہ بارڈرز کے اوپر اور کس طریقے سے بہت ہی مشکل آپریشنز میں مصروف ہے، اور ایسے آپریشنز ہیں جو کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بلوچستان کے اندر سچویشن کیا ہے وہ آن گراؤنڈ بندہ ہی بتا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم بیٹھ کر ملک کے کسی دوسرے حصے میں 100% اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک چیز ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست کو مجبور کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ پاکستانی ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کا پیتے ہیں، پاکستان ہی ہے ان کا ملک۔ لیکن اگر ان کے برین واش کیے جا چکے ہیں تو ان کو واپس لانا بھی آپ کا ہی کام ہے، ورنہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ایک پڑھی لکھی خاتون، اتنی پڑھی لکھی خاتون جو کہ ایک اچھی زندگی گزاری ہے، وہ فریڈم موومنٹ کے نام پر یا کسی بھی آپ کہہ لیں اس کے نام کے اوپر یہ جو خاتون ہے اس نے حملہ کیا اور اپنی جان گنوائی اور پاکستان کا نام بھی بدنام کیا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔